بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، آمین۔ اچھا جی، تو آج ہم 9 اکتوبر کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس دن سے متعلق ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی دونوں صفحات سے معلومات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اہم ترین پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ واقعات گنوا دیں، بلکہ اصل میں ان معلومات سے یہ سمجھنا ہے کہ 9 اکتوبر تاریخی طور پر کیوں اہم ہے۔ مطلب اس تاریخ پر دنیا کے مختلف حصوں میں کیا کچھ ایسا ہوا جس کے اثرات شاید آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 9 اکتوبر کی تاریخ اپنے اندر کیا اہم موڑ اور کہانیاں سموئے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کچھ واقعات سے جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے۔ جی، پاکستان کے حوالے سے چند اہم واقعات ذرائع میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر 2009 میں پشاور کا واقعہ، خیبر بازار جو کافی مصروف علاقہ ہے، وہاں ایک بڑا خودکش کار بم دھماکہ ہوا، افسوسناک طور پر 48 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2009 یہ تو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بڑا مشکل دور تھا۔ بالکل، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اس نے آپ کہہ سکتی ہیں قومی سطح پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے 1997 میں ملکہ الزبتھ دوم پاکستان آئی، 6 روزہ دورہ تھا ان کا۔ جی ہاں، 36 سال کے طویل وقفے کے بعد یہ دورہ یقیناً پاک برطانیہ تعلقات میں ایک اہم سفارتی موقع سمجھا گیا ہوگا۔ یقیناً، اتنا لمبا عرصہ۔ ایک اور واقعہ تھوڑا پیچھے جائیں تو 1965 کا ہے، جب بھارت سے جنگ چل رہی تھی تو حکومت پاکستان نے پاکستان ریڈ کراس کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، کیا نام رکھا گیا؟ ہلال احمر۔ یہ ایک طرح سے قومی شناخت کو مضبوط کرنے اور اسلامی دنیا سے وابستگی ظاہر کرنے کی کوشش تھی۔ سمجھ گیا۔ اور ایک واقعہ جو نسبتاً حال کا ہے اور جس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی، وہ 2012 کا ہے۔ آپ ملالہ یوسفزئی والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، سوات میں طالبان نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ اس وقت بہت کم عمر تھیں۔ اس حملے نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ صحیح کہا۔ تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ 9 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں مطلب ملے جلے لمحات کی یاد دلاتا ہے، خوشی بھی، غم بھی، سفارتکاری اور سانحات بھی۔ بالکل۔ اب ذرا عالمی سطح پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور مواصلات کے میدان میں 9 اکتوبر کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ سب سے نمایاں شاید 1874 میں یونیورسل پوسٹل یونین یعنی UPU کا قیام ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ برن، سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ ہوا۔ اس نے بین الاقوامی ڈاک کے نظام میں تو انقلاب ہی برپا کر دیا۔ اس سے پہلے سوچیں، ہر ملک کے اپنے قوانین، خط بھیجنا مہنگا، غیر یقینی۔ تو UPU نے کیا کیا؟ UPU نے پہلی بار سرحد پار خط و کتابت کو منظم کیا، سستا بنایا، قابل اعتماد بنایا۔ اس سے عالمی تجارت اور ظاہر ہے ذاتی رابطوں کو بے پناہ فروغ ملا، اور یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دنیا کو جوڑنے والا ایک بنیادی قدم تھا۔ آج ہم ای میل اور واٹس ایپ کے عادی ہیں، لیکن اس وقت یہ کتنی بڑی تبدیلی ہوگی۔ بالکل، اسی طرح کی ایک اور پیش رفت ذرا آگے آئیں تو 1980 میں ہوئی، جب پہلی بار کمپیوٹر کے ذریعے مطلب گھر بیٹھے بینک کاری کی گئی۔ گھر بیٹھے بینکنگ 1980 میں؟ جی، یہ آج کی آن لائن بینکنگ کی بالکل ابتدائی شکل تھی۔ تصور کریں، 1980 میں جب پرسنل کمپیوٹر بھی عام نہیں تھے، یہ کتنا مستقبل کا فیوچرسٹک تصور لگتا ہوگا۔ اس نے مالیاتی دنیا کو بدلنے کی بنیاد رکھی۔ زبردست۔ اور ایک اور تکنیکی کامیابی کا ذکر ہے 1936 میں۔ ہاں، امریکہ کا مشہور بولڈر ڈیم، جسے اب ہوور ڈیم کہتے ہیں، اس نے لاس اینجلس جیسے بڑے شہر کو بجلی فراہم کرنا شروع کیا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جس نے توانائی کے شعبے کو نئی جہت دی۔ تو ٹیکنالوجی دنیا کو قریب لا رہی تھی، لیکن سیاسی اور فوجی محاذوں پر بھی 9 اکتوبر کو اہم واقعات ہوئے، جیسے 1962 میں یوگانڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ جی، یہ افریقہ میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کا جو عمل تھا، اس کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسی دہائی میں 1967 میں ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا۔ کون سا؟ بولیویا میں انقلابی رہنما
अर्नेस्टो चे ग्वेरा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन यानी 9 अक्टूबर को सजाए मौत दे दी गई। उनकी मौत ने उन्हें आलमी सतह पर बाएं बाजू की तहरीकों और मुजाहमत की एक यूं समझे बहुत ताकतवर अलामत बना दिया, जिस पर आज तक बहस होती है। चे गोवेरा, उनका नाम तो तारीख का हिस्सा है। और फिर 1970 में कंबोडिया में खमीर जमहूरिया का ऐलान हुआ। जी, और ये तब्दीली बाद में आने वाले खमीर रोज के इंतहाई पुरतशद्दिद दौरे हुकूमत का पेशखैमा साबित हुई। वो तो इंसानी तारीख का एक बहुत तारीख बाब है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा जदीद दौर की बात करें तो 2006 में शुमाली कोरिया का पहला एटमी तजुर्बा। हाँ, उसने तो आलमी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ा दी। उसके असरात आज भी खत्ते की सियासत पर गहरे हैं। इसी तरह ज्यादा दूर नहीं, 2019 में तुर्की ने शुमाल मशरकी शाम में कर्द फोर्सेस के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया। ये भी खित्ते में एक नया तनाज़ा बनकर उभरा। तारीख में मजीद पीछे जाएं तो 9 अक्टूबर को बादशाहतों के बनने और बिगड़ने के वाकयात भी मिलते हैं। मसलन 768 ईस्वी में यूरोप में 2 भाई कार्लोमेन अव्वल और शार्लेमेन, जी, वो फ्रैंक्स जो कदीम जर्मन कबाइल थे, उनके मुश्तरका बादशाह बने। शार्लेमेन तो बाद में मुक़द्दस रोमी शहंशाह बने और मगरबी यूरोप के बड़े हिस्से को मुत्तहिद किया। और स्पेन की तारीख में 1238 का दिन अहम है। हाँ, जब अरागोन के बादशाह जेम्स अव्वल ने वेलेंसिया को फतह करके वहाँ एक नई ईसाई बादशाहत कायम की। ये स्पेन के इत्तेहाद की जानिब एक कदम था। एक बिल्कुल मुख्तलिफ खित्ते में 1446 में कोरिया में हंगुल हुरूफ तहजीह शाये हुए। जी, ये बहुत दिलचस्प है। ये कोरियन जुबान के लिए एक इनकलाबी कदम था। इससे पहले वो चीनी हुरूफ इस्तेमाल करते थे, जो आम लोगों के लिए सीखना बहुत मुश्किल थे। हंगुल ने खानदगी को आम किया और आज भी कोरिया में ये दिन मनाया जाता है, बाकायदा हंगुल डे के तौर पर। वाह, ज़बान और सकाफत पर इतना गहरा असर। और फल्कियात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 1604 में इसी दिन केपलर सुपरनोवा देखा गया। जी, ये हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में फटने वाला आखिरी सुपरनोवा है, जिसे इंसानी आंख से देखा गया। उसके बाद से कोई नहीं देखा। अच्छा, ये तो कमाल है। तालीम के मैदान में एक अहम संग मील 1701 में रखा गया, जब अमेरिका की मशहूर ज़माना येल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, अगरचे इस वक्त इसका नाम कॉलेजिएट स्कूल ऑफ कनेक्टेड था। अच्छा, येल यूनिवर्सिटी भी उसी दिन कायम हुई। जंगो जदल की बात करें तो 1911 में चीन में एक हादसाती बम धमाका हुआ। हाँ, ये बज़ाहिर छोटा वाक़या था, लेकिन ये चिंग खानदान के खिलाफ वूचांग बगावत का नुक्ता आगाज़ बन गया, जिसने फिर शिन्हाई इनकलाब को जन्म दिया और बिलाखिर चीन में हज़ारों साल से कायम बादशाहत का खात्मा हो गया। यानी एक छोटा सा वाक़या कैसे तारीख का धारा बदल सकता है। बिल्कुल, ये तारीख का एक सबक है। इसी तरह पहली जंग अजीम के दौरान 1914 में बेल्जियम के शहर एंटवर्प का तवील मुहासरा ख़त्म हुआ जर्मनी फ़ौज की फतह पर। और इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त 1981 में हुई, जब फ्रांस ने सजाए मौत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। फ्रांस ने 1981 में? जी, ये यूरोप में इस सज़ा के खात्मे की तरफ एक अहम कदम था। कुछ कुदरती आफात और अजीबो-गरीब वाक़यात भी इस तारीख से जुड़े हैं। 1963 में इटली में बजूंट डैम का वाक़या। हाँ, ये बड़ा अलमनाक था। डैम के करीब एक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा झील में गिर गया। इससे पानी की एक बहुत ही बड़ी लहर उठी, जिसने नीचे वादी में कई देहातों को मिलियामेट कर दिया और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अल्लाह रहम करे, ये तो बहुत खौफनाक सानिया था। जी, ये इंजीनियरिंग की गफलत और कुदरती आफत का एक अलमनाक इम्तिजाज था। और एक कदरे गैर मामूली वाक़या 1992 में पेश आया। क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में एक शहाब साकिब मीटियोराइट तकरीबन 13 किलोग्राम वजनी था, जिसे पैक्सकिल मीटियोराइट कहते हैं। वो आसमान से सीधा एक खड़ी हुई कार पर गिरा। क्या सच में? शहाब साकिब कार पर? जी हाँ, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या काफ़ी मशहूर हुआ। ये तो वाकई फिल्मों जैसा लगता है। अच्छा, अब उन शख्सियात का जिक्र करते हैं जो 9 अक्टूबर को पैदा हुई। ये फहरिस्त काफ़ी दिलचस्प है, ख़ास तौर पर नोबल इनाम याफ्तागान के हवाले से। जी हाँ, ये बात काबिल ज़िक्र है।
اس تاریخ کو کم از کم 5 نوبل انعام یافتہ شخصیات پیدا ہوئیں۔ ان میں جرمن کیمیادان ہرمن امیل فشر ہیں جنہوں نے شوگر اور پروٹین پر بڑا کام کیا، جرمن طبیعت دان میکس وان لیو جو ایکس رے کرسٹلوگرافی کے بانی ہیں، یوگوسلاویا کے ادیب ایوان ڈیرک جن کے ناول بلقان کی تاریخ پر مبنی ہے، اور بھی ہیں؟ جی، برطانوی طبیعت دان سر پیٹر مینسفیلڈ جو MRI ٹیکنالوجی کے اہم موجودوں میں سے ہیں، اور امریکی سماجی کارکن جوڈی ولیمز جنہیں بارودی سرنگوں کے خلاف مہم چلانے پر امن انعام ملا۔ ماشاءاللہ، یہ تو واقعی متاثر کن ہے۔ مختلف شعبوں میں اتنی اہم شخصیات کا ایک ہی تاریخ پر پیدا ہونا۔ سیاست کی دنیا سے بھی کچھ بڑے نام اس دن پیدا ہوئے، جیسے سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن۔ جی، اور فن و ثقافت کی دنیا میں تو یہ دن بہت خاص ہے۔ فرانسیسی موسیقار کیمیل سینٹ سانس جو اپنے کارنیول آف دی اینیملز کے لیے مشہور ہیں، اور سب سے بڑھ کر بیٹلز کے لیجنڈری رکن جان لینن 1940 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جان لینن، ان کی موسیقی اور امن کے پیغام نے تو پوری نسل کو متاثر کیا۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے شان لینن جو خود بھی موسیقار ہیں، وہ بھی اسی تاریخ 9 اکتوبر کو پیدا ہوئے 1975 میں۔ یہ تو اتفاق ہے، باپ بیٹا ایک ہی تاریخ پر۔ آج کل کے مشہور ناموں میں میکسیکن فلم ڈائریکٹر گیلریمو ڈیل ٹورو کا نام بھی ہے، دی شیپ آف واٹر والے۔ جی ہاں، اور سپر ماڈل بیلا حدید بھی اسی دن پیدا ہوئی۔ اور ایک اور نام جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے جاپانی مصنفہ ماری کونڈو۔ کون ماری میتھڈ والی؟ جی وہی، جن کی گھر کو منظم کرنے کی تکنیک نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے۔ صحیح، تو پیدائش کی فہرست بھی کافی متنوع ہے۔ بالکل، اب پیدائش کے ساتھ ساتھ 9 اکتوبر کئی اہم شخصیات کی وفات کا دن بھی ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، حدیث کے 6 مستند مجموعوں میں سے ایک جامع ترمذی کے مؤلف امام ترمذی۔ جی، ان کا انتقال 892 عیسوی میں اسی دن ہوا۔ علم و فضل کی دنیا سے یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ نوبل انعام یافتگان میں سے بھی کئی شخصیات 9 اکتوبر کو وفات پا گئیں۔ ان میں ڈچ طبیعت دان پیٹر زیمن شامل ہیں جنہوں نے روشنی پر مقناطیسیت کے اثرات دریافت کیے تھے، اور فرانسیسی ماہر معاشیات مورس آلیس بھی۔ سیاسی اور انقلابی شخصیات میں چے گویرا کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں، جنہیں 1967 میں آج ہی کے دن سزائے موت دی گئی۔ ایک اور اہم شخصیت آسکر شنڈلر ہیں۔ ہاں، وہ جرمن تاجر جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران تقریباً 1200 یہودیوں کی جانیں بچائیں۔ ان کی کہانی شنڈلرز لسٹ فلم کے ذریعے دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ ان کا انتقال 1974 میں ہوا۔ یہ انسانی ہمت اور ضمیر کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو جدید اردو نظم کے اہم شاعر نیم راشد۔ جی، نون میم راشد، ان کا انتقال 1975 میں اسی دن لندن میں ہوا، اور پاکستان کے معروف سماجی کارکن اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے بانی اختر حمید خان صاحب۔ اختر حمید خان، جی ہاں، ان کا انتقال بھی 1999 میں 9 اکتوبر کو ہوا۔ ان کے کام نے شہری ترقی کے میدان میں گہرے اثرات چھوڑے۔ اور بالکل حال ہی میں 2024 میں بھارت کے ممتاز صنعتکار اور مخیر شخصیت ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین رتن ٹاٹا۔ جی، ان کا انتقال بھی 9 اکتوبر کو ہوا۔ ان کی وفات نے کاروباری دنیا اور بھارت میں سوگ کی کیفیت پیدا کی۔ تو یہ فہرست دکھاتی ہے کہ یہ دن انسانی تاریخ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کتنی اہم شخصیات کی زندگی کے اختتام کا بھی گواہ ہے۔ صحیح۔ آخر میں کچھ تعطیلات اور تہوار جو اس دن منائے جاتے ہیں۔ سب سے اہم شاید عالمی یوم ڈاک ہے۔ جی، ورلڈ پوسٹ ڈے۔ یہ اسی یونیورسل پوسٹل یونین UPU کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ جنوبی کوریا میں آج ہانگول ڈے منایا جاتا ہے جو ان کے حروف تہجی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یوگانڈا اپنا یوم آزادی مناتا ہے، اور امریکہ، آئس لینڈ اور ناروے میں لیف ایرکسن ڈے منایا جاتا ہے۔ لیف ایرکسن ڈے، یہ کون تھے؟ یہ ایک وائکنگ مہم جو تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرسٹوفر کولمبس سے بھی صدیوں پہلے شمالی امریکہ پہنچے تھے۔ اچھا، تو مجموعی طور پر 9 اکتوبر ایک ایسا دن ہے جس میں آزادی کی جدوجہد، ٹیکنالوجی کی ترقی، سیاسی انقلابات، ثقافتی سنگ میل، عظیم شخصیات کی پیدائش و وفات،
اور حتیٰ کہ قدرتی آفات اور خلائی واقعات بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیلنڈر پر ایک ہی دن کس طرح انسانی تجربے کے وسیع اور متنوع رنگوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ عالمی رابطوں کے قیام سے لے کر انقلابی رہنماؤں کی موت تک، نئی قوموں کے جنم سے لے کر ایٹمی دور کے آغاز تک، یہ دن ماضی کی کامیابیوں، ناکامیوں اور تبدیلیوں کا ایک آئینہ ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم ایک ہی تاریخ پر اتنے مختلف واقعات، کچھ مثبت، کچھ منفی، کچھ عالمی، کچھ مقامی، کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، تو کیا یہ ہمیں وقت کی نوعیت اور انسانی تاریخ کے یوں کہیں کہ غیر متوقع بہاؤ کے بارے میں کچھ خاص سکھاتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ بالکل، یہ وہ نکتہ ہے جس پر شاید ہمارے سامعین بھی غور کرنا چاہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔